اگر عیسائیوں کے پادری آتے نبی کبھی بھی علی کو نہ لے کے آتے. اب یہاں پہ جب آپ نے ممبر سے ذاکرین سے خطبہ سے پوچھا کہ وجہ کیا تھی, نبی انہیں کیوں لے کے گئے, انہوں نے کہا جی وجہ یہ تھی کہ آج سچے چاہیے تھے اس لیے رسول انہیں لے کے گئے. میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا توہین نہ کرنا اہل بیت کی, نبی کے گھر میں سچوں کی کمی نہیں تھی. اگر نبی کو صرف سچے چاہیے تھے تو نبی کے گھر میں ابو ذر جیسا سچا تھا جس کے بارے میں نبی کی حدیث ہے اس سے زیادہ سچا نہ زمین نے اٹھایا نہ آسمان نے سایہ کیا. نبی کو سچی عورت چاہیے تھی تو گھر میں فضا تھی, نبی کو سچا مرد چاہیے تھا تو گھر میں سلمان تھا. جو کام نوکر کرتے تھے سردار کیوں گئے؟ صرف وجہ یہ بنی تھی کہ عیسائی پادریوں نے کہا تھا کہ ہمارے نزدیک عیسیٰ سے بہتر کوئی نہیں, مریم سے افضل کوئی نہیں, روح القدس یعنی کہ جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. عیسائی ان تین عقیدوں کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا, مریم سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا, جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. اسی لیے عیسائیوں کے ہاں آج بھی صلیب کا نشان ہے. صلیب تین سمتوں کا تعین کرتی ہے کہ ان کے ہاں تین جہتیں ہیں, عیسیٰ, مریم, جبریل. عیسیٰ, مریم, جبریل. انہوں نے نبی سے کہا عیسیٰ سے افضل کوئی نہیں, مریم سے بہتر کوئی نہیں, جبریل سے زیادہ اختیار کسی کے پاس نہیں. نبی قرآن پڑھ کے سنا رہا تھا یا خدا نے کہا قرآن نہ سنا. انہیں کہا پھر ایسے ہے تو ایسے ہی صحیح. یہ مریم لے کے آئے ہم زہرا لے کے آتے ہیں, یہ عیسیٰ لے کے آئے ہم حسنین لے کے آتے ہیں, یہ جبریل لے کے آئے ہم استاد جبریل لے کے آتے ہیں. انہیں کہا اگر ایسے ہے تو بھی ایسے ہی صحیح. تو جو ہے میری بات کی جانا سلوات سارے حضرات مل کے بلند. مباہلہ ہوگا کردار کا کردار کے ساتھ. ان کے نزدیک جو معتبر ہیں یہ انہیں لے کے آئے ہیں, ہمارے نزدیک جو معتبر ہیں ہم انہیں لے کے آئے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, ہم ایسے کردار ان کے سامنے لے کے آئے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو پھر عیسیٰ نہ ہوتا. اب تفسیر قرآن کہتی ہیں کہ جب عیسائی پادری مباہلہ کے میدان میں ادھر سے نبی پنجتن کو لے کے چلے, عیسائی مباہلہ میں تھے, ابو الحارث ان کا سردار رسول کا انتظار کر رہا تھا. جو ہی رسول یہ پنجتن کا قافلہ لے کے مدینہ کی گلیوں سے نکلے, عیسائی پادری نے آتا ہوا نور دیکھا, نور کا دیکھنا تھا. اس نے 70 پادریوں سے کہا فوراً سجدہ کرو. انہوں نے کہا کس بات پہ؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ کون آ رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے اگر ان میں کوئی مستور آ رہی ہے تو مریم اس کے پیچھے آ رہی ہے. مجھے یہ خبر نہیں کہ ان میں مستور کون ہے, اگر مستور ہے تو مریم پیچھے ہے, اگر مرد ہے تو عیسیٰ پیچھے. فوراً سجدہ کر لو. اس سے پہلے کہ اگر یہ یہاں پہنچ گئے, اگر یہ یہاں پہنچ گئے تو یہ جو پہاڑ پیچھے ہے اس نے ان کے آنے کا انتظار نہیں کرنا, یہ ہمارے اوپر آ جائے گا. اب یہ آیت کا پہلا ٹکڑا آگے خدا کہتا ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین, پھر جو جھوٹا ہوگا اس پہ اللہ کی لعنت ہوگی. اب اتنا ذمہ دار مجمع مجھے بول کے بتائے, وہ اللہ عالم الغیب ہے؟ بے شک ہے. کیا اسے نہیں پتا تھا کہ عیسائیوں نے بحث نہیں کرنی؟ پتا تھا یا نہیں پتا؟ تو جب پتا تھا پھر اس نے لعنت بھیجی کیوں؟ جب اسے پتا تھا کہ انہوں نے بحث ہی نہیں کرنی پھر اس نے لعنت کیوں بھیجی؟ اس کا مطلب کہ بھیجی کہیں اور ہے. نہیں آپ ساتھ دیں گے تو میں اگلی صدر کہوں گا. خدا نے بھیجی کہیں اور ہے, پہنچانی کہیں اور ہے, آ کہیں رہی ہے, جا کہیں رہی ہے. مجھے کوئی مولوی مسجد کا مفتی مکہ تک بتائے کہ خدا نے آتی ہوئی لعنت دکھائی, پھر یہ نہیں پتا وہ لعنت گئی کہاں, کیونکہ خدا نے کہا جو جھوٹا ہوگا وہ لعنت کو لے کے چلا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ مباہلے کے میدان میں لعنت کھڑی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی ان کے مقابلے پہ آئے اور میں ان کے ساتھ چلی جاؤں, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے تو میں ساتھ چلی جاؤں. اس کا مطلب کہ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی. عیسائیوں نے کھڑی ہوئی لعنت دیکھ دی, عیسائیوں نے سجدہ کر دیا, عیسائیوں نے جزیہ دے دیا, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کیا, عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے. جس کا مطلب عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہیں کیا. تو پھر مجھے وہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا جس میں اللہ نے قرآن میں کہا ہو کہ میں لعنت بھیجی تھی لیکن انہوں نے قبول نہیں کی, میں نے لعنت واپس بلا لی, یا میں نے لعنت کو رحمت کی صورت میں بدل دیا. لعنت بھیجی ہے لیکن گئی کہاں پہ ہے؟ لعنت مباہلے کے میدان میں انتظار کر رہی تھی, کوئی ان کے مقابلے پہ آئے, عیسائی سجدے میں گر گئے, عیسائیوں نے لعنت کو قبول نہ کی, لعنت نے سفر کرنا شروع کر دیا. تھوڑے عرصے بعد انہی پنجتن میں ایک بی بی ایک دربار میں آ کے کھڑی ہوئی. بی بی نے کہا مجھے میری جگیر دے. اس نے کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. بی بی کو وہی مباہلے والے گواہ یاد آئے. بی بی نے کہا میرا علی گواہ, میرا حسن گواہ, میرا حسین گواہ. اس نے کہا میں تیری گواہیوں کو نہیں مانتا. بی بی نے کہا میں بھی جگیر لینے نہیں آئی, مباہلے والی لعنت واپس پہنچانے آئی. یزید پہ لعنت نہیں, اس پورے نظام پہ لعنت کرے جس کے تحت یزید بنا. آج مولوی کہتے جی نہیں صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا. کھاریا میں اگر الیکشن گزرنے کے بعد بھی یہ جملہ نہ سمجھا گیا تو پھر کبھی بھی سمجھا نہیں جائے گا. بندے کہتے صرف یزید غلط تھا باقی نظام ٹھیک تھا. یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, اسے پارٹی نے ٹکٹ دیا تھا. بول سکے تو زحمت فرمائیں گے سرکار. بھئی یزید کسی سسٹم کے تحت خلیفہ بنا,
یہ تو نہیں ہوا کہ وہ اچانک جا کے تخت پہ بیٹھ گیا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں. جب ہم نے مسلمانوں سے پوچھا یزید کا جرم کیا تھا, کہتے اس نے بیعت مانگ لی تھی. اس کا مطلب تم مان گیا نا کہ بیعت مانگنا جرم ہے. جو ذہنی طور پہ قریب ہے وہ جملہ سمجھے. مولوی کہتے ہیں یزید کا جرم ہے, یزید نے بیعت مانگی, نہیں مانگنی چاہیے تھی. کیوں؟ کہتے یزید شرابی تھا, یزید فاسق تھا, یزید فاجر تھا. امام حسین اس لیے بیعت نہیں کی, دو علموں پہ میرا ہاتھ ہے, یزید نمازی بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. یزید تہجد گزار بھی ہوتا, حسین پھر بھی بیعت نہ کرتا. کہتے یزید نے غلط کیا, یزید کو حسین سے بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی. اس کا مطلب تو یہ مان گیا کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہے. تو پھر تھوڑا سا اور آسان کر, صرف یزید ہی نے تو بیعت نہیں مانگی, جس نے بھی معصوم سے بیعت مانگی. اب تائید کریں گے تو میں دو چار جملے کہوں نا. صرف یزید نے تو بیعت نہیں مانگی, اس سے پہلے بھی بیعت مانگی گئی. اس کا مطلب اس سے پہلے جس نے بھی مانگی اس کے اندر بھی یزید تھا. پھر اس کا مطلب صرف یزید پہ لعنت نہیں, ہر اس کردار پہ لعنت ہے جس نے جس بھی دور میں جس بھی معصوم سے بیعت مانگی. اور کیا کہنے میرے بادشاہ حسین, تیرے جملے کے 26 رجب کو جب ولید نے کہا حسین یزید چاہتا ہے آپ بیعت کریں, آپ کا کیا جواب ہے؟ حسین نے کہا اسے لکھ دے, انا حسین ابن علی, میں علی کا بیٹا ہوں. اس نے کہا آپ صرف بتائیں بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ حسین نے کہا صرف تو اتنا جواب لکھ دے, اگلی بات وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں علی کا بیٹا ہوں. جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا, میں اس جیسے کی کیسے کر سکتا؟ تو صرف اتنا بتا, تو صرف اتنا کہہ دے کہ میں علی کا بیٹا ہوں. توجہ صاحبہ, اس کا مطلب صرف یزید مجرم نہیں, وہ پورا نظام غلط ہے جس کے تحت معصوم سے بیعت مانگی گئی. اب میں اگلا دعویٰ کرنے لگا ہوں اور اتنے ذمہ دار لوگوں کے سامنے کرنے لگا ہوں, سوائے آل محمد کے ماننے والوں کے, سوائے ہمارے, کوئی مسلمانوں کا فرقہ اپنے فرقے کے اندر رہ کے مجھے یزید کی خلافت غلط ثابت کر کے دکھائے. سر نہ ہلائیے گا, زبان سے بات کیجیے گا. سر دعویٰ میں نے کیا ممبر پہ, میں ابھی دلیل دے کے جاؤں گا. سوائے ہمارے کوئی بندہ مسلمان کوئی مہربانی نہ ہم پہ کرے کہ جی ٹھیک ہے ہم بھی آپ شیعوں کے ساتھ مل کے یزید پہ لعنت کرتے ہیں, نہیں, اتنی مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں. آپ رکھیں یزید کھاتے میں, اگر کرنی ہے تو پھر پورے نظام پہ کریں. میں مذہب کی وکالت کر رہا ہوں, میں لطف دلوانے کے لیے, تائید لینے کے لیے. میں آپ سے صرف داد نہیں چاہتا, میں مذہب کی نمائندگی کر رہا ہوں. کیوں آپ یہ رائد کر رہے ہیں کہ آپ نے سلیبس میں, نصاب میں, لٹریچر میں کہہ دیا یزید غلط تھا؟ صرف یزید غلط کیوں؟ وارداتی خاندانوں کا طریقہ کار ہوتا ہے, یہ واردات کر کے بندہ ایک پیش کرتے ہیں. ایک صرف بندہ پیش کرتے ہیں, اس سے کہتے سارا جرم تو قبول کر, باقی تو بچے. اسلام کی تاریخ میں بھی یہی ہوا ہے, مورخ نے صرف یزید پیش کیا ہے, سارے جرم اس کے کھاتے میں ڈال دیے. بھئی تفتیش کرنے والے اداروں کا طریقہ کار ہوتا ہے, وہ صرف قاتل تک نہیں رہتے. وہ کہتے تو بتا تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے اس جگہ تک چھوڑ کے کون آیا تھا, تجھے یہ ہتھیار کس نے دیا تھا, تجھے واپسی پہ لیا کس نے تھا, تو رکا کس کے گھر تھا. اس کا مطلب یہ تفتیش کا طریقہ کار ہے, صرف قاتل نہیں پکڑنا, وہ ذہن بھی پکڑنا ہے جس نے اسے قتل میں مجبور کیا. ہمیں بھی صرف یزید نہیں چاہیے, ہماری مجبوری, ہم حسین کے نوکر ہیں, ہم نے تو قاتل کے گھر تک پہنچنا ہے. تو جتنی مرضی پابندی لگا, ہم نے تو کھوج لگانی ہے. کوئی عام شخص تو قتل نہیں ہوا, بے کسی کا باپ اور بیٹا قتل ہو جائے وہ حد تک جاتا ہے. حد ہو گئی, ہمارے نبی کا بیٹا قتل ہو گیا, اور تم تاریخ میں یہ بھی نہیں بتا رہے. یہ جرم صرف ایک کے کھاتے میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ ہمیں بتایا جائے. صرف آج مسلمان مورخ کہتا ہے صرف یزید غلط. صرف یزید کیسے؟ کہتا ہے جی اسے خلافت نہیں ملنی چاہیے تھی. سوائے ہمارے تو اپنے عقیدے کے اندر رہ کے یزید کی خلافت کو غلط ثابت کر کے دکھا. اب ہر بندہ نہیں بولے گا, مجھے پتا کہ میں اگلی جو صدر کہوں گا وہ بندہ بولے گا جس کی تاریخ سے وابستگی ہے. اس کے لیے میں جملہ پڑھنے لگا ہوں. مسلمانوں کے ہاں خلافت کے اصول کیا ہے, ان کا خلیفہ کیسے بنتا ہے؟ ان کے ہاں خلافت کا پہلا اصول یہ ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے ووٹیں ڈالیں, کسی ایک کو خلیفہ چن لیں, یہ اسے مان لیتے ہیں. امامت کے ہاں یہ طریقہ نہیں. ہاں ہمارے ہاں ووٹوں سے امام بنتا ہی نہیں. کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے, امامت کے لیے جھگڑا نہیں ہوا, انہوں نے آپس میں تلواریں نہیں اٹھائی کہ میں امام ہوں. انہیں پتا تھا کہ امام ہم نے نہیں بنانا, امام اللہ نے بنانا. امامت والے مطمئن ہیں. لیکن تمہارے ہاں خلیفہ بننے کا پہلا اصول یہ ہے جسے تم نے تاریخ میں ایک معتبر لفظ دیا ہے, وہ لفظ ہے اجماع امت. امت جمع ہو, اپنی مرضی سے خلیفہ چنے,
وہ خلیفہ برحق ہوتا ہے. اگر تمہارے پاس خلافت کا پہلا اصول یہ ہے تو مجھے معاف کرنا، یزید کے پاس یہ اصول تھا. اسے مسلمانوں نے باقاعدہ بیعت کر کے خلیفہ چنا تھا. اگر تم صرف مدینے کے لوگوں کی بیعت سے خلیفہ مان سکتے ہو، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں کانٹوں پہ چلوں اور آپ تک نتیجہ پہنچا دوں. اگر تم سقیفہ میں صرف مہاجر اور انصار کی بیعت پہ خلیفہ چن سکتے ہو تو اس نے تو پوری دنیا سے بیعت کروائی تھی. اس کا مطلب تمہاری خلافت کا پہلا اصول یزید کے پاس تھا. تمہارے ہاں خلافت کا دوسرا اصول کیا ہے؟ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے، تم اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اسے اس کا باپ جاتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. تمہارے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے، شورا کمیٹی بنے، 6 بندے مل کے ایک کو خلیفہ بنا لے، تم اسے بھی مان لیتے ہو. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا، اس نے صرف 6 بندوں سے نہیں، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کا فتویٰ لیا تھا. آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے یا جو بھی تقریر اور تحریر کرتا ہے وہ ایک جملہ کہتا، حسین صحیح یزید غلط، حسین صحیح یزید غلط. اتنا آسان نہیں ہے حسین کو صحیح کہنا. اگر تم نے حسین کو صحیح کہنا ہے پھر تجھے ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا، اجماع غلط تھا، حسین صحیح تھا، نامزد کرنا غلط تھا، حسین صحیح تھا، کمیٹی بنانا غلط تھی. تجھے ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا، سقیفہ غلط تھا. صرف حسین نہیں. اگر کوئی مسلمان کسی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو قرآن سورہ مومنون میں کہتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے. یزید سے بڑا فاسق کوئی تھا نہیں، مسلمانوں نے کی اس کے ہاتھ میں بیعت، سارے ہو گئے کافر. تو صرف ایک یزید بچا رہا تھا نا. بندے صرف ایک یزید پیش کر رہے تھے نا جی. میں وکالت کر رہا ہوں آپ کے مذہب کی. اس کا مطلب قرآن کہتا ہے کہ جو بھی فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے وہ کافر ہوتا ہے. تم نے انکار کرنے والے 72 دکھائے کہ ان 72 نے بیعت نہیں کی. جنہوں نے کی وہ لاکھوں کیوں نہیں دکھائے؟ بھئی ایک بندے نے تو نہیں، 2 بندوں نے تو نہیں، لاکھوں مسلمانوں نے یزید کی ہاتھ میں بیعت کی تھی. اگر اس وقت یزید کی حکومت کا نقشہ ابھارا جائے آج 2018 میں تو اس وقت دنیا کے 7 بر اعظم ہیں. 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت تھی. مدینے سے لے کے ہمارے بر صغیر میں ملتان تک اس کی حکومت کا رقبہ تھا. پورا عراق اس کی حکومت میں تھا. مصر، ترکی، یمن، جتنی سعودی عرب کی ریاستیں یہ ساری، جتنا آج افریقہ ہے یہ سارا، یہ مکمل اس کی حکومت کے اندر تھا. اس کا مطلب اس پورے خطے میں جتنے مسلمان رہتے تھے انہوں نے یزید کی بیعت کی. قرآن کے مطابق سارے کافر ہو گئے. کافر کی نماز بھی نہیں ہوتی. اب وہ کافر اگر دوبارہ مسلمان ہونا چاہے تو اب قرآن کہتا ہے اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ اگلے معصوم کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے، اس کی ہاتھ میں پھر بیعت کرے، جسے شریعت کی زبان میں کہتے ہیں تجدید بیعت. ٹوٹی ہوئی بیعت کا پھر قائم ہونا. یہ بیعت ٹوٹ گئی تھی پھر قائم ہوئی، لہٰذا وہ معصوم کے پاس جائے گا، تجدید بیعت کرے گا، پھر وہ اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں کربلا سانحہ تھا، کربلا حادثہ تھا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین کتنا بڑا انتقام لے کے چلا گیا. تمہیں پتہ ہی نہیں کہ حسین نے غدیر کے بعد کتنا بڑا انتقام لے لیا ہے. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، جن بندوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کی سارے کافر ہو گئے. آگے سو گیا. اگلا امام سید الساجدین پورا 1 سال شام کے زندان میں بیٹھا رہا. امت نے آنا تھا حسین کے پاس، حسین کربلا میں سو گیا. انہوں نے جانا تھا سجاد کے پاس، سجاد قید خانے میں چلا گیا. اب مولوی ہمیں بتائے کہ وہ پورا 1 سال امت کافر رہی ہے یا مسلمان رہی ہے؟ انگریز ڈاکٹروں کی ٹیم کربلا گئی صرف کس وجہ سے کہ وہاں انسانیت کا سب سے بڑا ہجوم ہوتا ہے. ہم لوگوں کو میڈیکل سہولیات کے لیے وہاں بیٹھیں گے، لوگوں کی خدمت کریں گے. 7 کے 7 کربلا میں گئے، 7 واپس آ کے مسلمان بھی ہوئے اور حسینی بھی ہوئے. ان 7 ڈاکٹروں کو انہوں نے میڈیا پہ بٹھایا. انہوں نے کہا بغیر کتاب پڑھے تو مسلمان کیسے ہو گئے؟ جو انہوں نے اگلی سطر کہی ہے، میری پوری تقریر بھول جانا کھاریاں والوں، جہلم گجرات کا نمائندہ مجمع، پوری تقریر بھولنا. ان 7 عیسائیوں کا یہ جملہ میری پوری تقریروں میں بزنی. انہوں نے کہا تم نے بغیر کتاب پڑھے اسلام کیسے قبول کیا؟ انہوں نے کہا ہم تو گئے تھے کربلا میں لوگوں کی خدمت کرنے، وہاں جا کے پتا چلا کہ یہاں خالق کی فطرت رہتا ہے، یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا جی ہماری سائنس نے اتنی ریسرچ کی اور ریسرچ کے بعد یہاں تک پہنچے کہ ایک انجیکشن ایک مریض کو لگے تو وہ سوئی دوسرے مریض کو نہ لگانا، ورنہ اس کی بیماری وہاں تک چلی جائے گی. اس نے کہا وہاں ہم نے سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی، زنجیر ایک تھا، ماتمی 7 تھے، وہی چھری اس کے سر پہ، وہی چھری اس کے سر پہ.
انہوں نے کہا پھر ہمیں وہاں جا کے پتا چلا ان کا گروپ ایک ہے جس کا نام حسین ہے۔ انہوں نے کہا ہماری میڈیکل ریسرچ کہتی ہے مریض کے جسم پہ زخم آ جائے اس پہ مٹی نہ پڑے، ایک ذرہ مٹی کا پڑا تو زخم پھول جائے گا۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی سائنس کی دھجیاں اڑتے دیکھی، کھلے ہوئے زخموں پہ ماتمی کربلا کی مٹی لگا رہے۔ انہوں نے کہا ہمیں وہاں جا کے پتا چلا یہاں رسول کا بیٹا نہیں، یہاں فطرت کا خدا رہتا ہے، یہاں کوئی ایک ایسی ہستی آباد ہے جو فطرت کو بدل دیتی ہے۔ بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارا اسلام کا تسلسل غدیر سے ہے، کبھی بھی غدیر نہ بھولنا۔